یہ اوپر جو پوسٹر دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیلی نوجوانوں کے ہاتھ میں پوسٹر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے خیبر از اور لاسٹ چانس۔ خیبر تمہارے لاسٹ چانس تھا۔ خیبر کی وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے یہودیوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا، اور مسلمانوں نے یہودیوں کے دلوں میں ایسی چوٹ لگائی تھی کہ آج تک ان کے نوجوانوں کے دلوں میں پیوست ہے کہ مسلمانوں نے کیا ٹھیس پہنچائی تھی۔ آپ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کے قلعے پہ چڑھائی کی تھی۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈھال گر گئی تھی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ اکھیڑ کر اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ جنگ کے بعد 40 صحابہ کرام بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے۔ یہ جنگ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی اس جنگ میں، اور وہ ایسی چوٹ تھی جو آج تک ان یہود النصارہ کے ایک ایک بچے کو یاد ہے کہ ہمارا افسوس ہے ہمارا نوجوان مسلمان بھول چکا۔ آج ہم اپنے اسلاف کی تربیت و تعلیم کو پش پش ڈال چکے۔ آج ہم نے ان لوگوں کے طریقے پر چلنے کی کوشش شروع کر دی ہے جنہوں نے ہمارا مسلمانوں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ آج انگریز وہ تعلیم حاصل کر کے وہ تربیت حاصل کرتا ہے جو مسلمانوں نے کب کی چھوڑ دی ہے۔ مسلمانوں کو جو اختیار کرنی چاہیے تھی مسلمانوں نے وہ چھوڑ دی جو انگریزوں نے ہم سے لے لی۔ آج ہماری تمام تربیت یافتہ چیزیں انگریزوں کے پاس ہیں۔ آج ہمارا مسلمان اپنے آپ کو ممی ڈیڈی کہلوانے پر فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم اسلحے سے دور رہتے ہیں، ہم اسلحے کو ہاتھ نہیں لگاتے، جبکہ یہود النصارہ کے بچے کو میٹرک تک کچھ ہتھیار چلانا آنا لازم ہے۔ آج ان کا بچہ ہتھیار سیکھے تو ڈیفنس کہا جاتا ہے کہ ڈیفنس کی اپنی حفاظت کے لیے سیکھ رہا ہے۔ آج ہمارا مسلمان ہتھیار سیکھے تو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ ذرا یہ سنیں کہ فلسطینی عوام آپ کو کن الفاظوں سے پکارتی ہے مسلمانوں کو، سنیں ذرا یہ وائس، اور پھر اپنے دل کو جھنجھوڑے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ويا جيش باكستان أسود الجبال ومحبي الإسلام هلم إلى مسرى نبيكم وأولى الفتنتين فهلا اشتاقت جباهكم للسجود فيه. ويا جيش تركيا يا أحفاد السلطان محمد الفاتح وعبد الحميد هلم إلى ساحات المسجد الأقصى. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ یہ فلسطینی نوجوان پکار کر تمام مسلم ممالک کی افواج کو دعوت دے رہا ہے فلسطین کی مدد کے لیے آئیں، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ آج مسلم ممالک آپس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر پاکستانی سیاستدان پہلے آپس میں لڑنا چھوڑ دیں، اس کے بعد ہم آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے مسلمان کی مدد کے لیے پہنچے تھے، لیکن آج ہمیں اپنی مدد کی توقعات لگانی پڑ رہی ہیں۔ آج ملک پاکستان کے اندر ہمیں اپنے دینے کو لالے پڑ چکے ہیں۔ آج ہم اپنی معیشت کے دشمن بن چکے ہیں۔ ہم کیا آپ کی مدد کے لیے آئیں گے؟ فلسطین ہم شرمندہ ہیں، فلسطین کی بہن بھائیوں ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے۔ آج کس توقعات سے آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم آپ کی توقعات پہ نہیں اتر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح نہیں کیا تھا، صرف خواہش کا اظہار کیا تھا، تو اس ٹائم بھی صلاح الدین نے یہ کہہ دیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ جب میں فلسطین کو فتح کر لوں گا تو میں آنے والے مسلمان اس کو بہت جلد اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھیں گے۔ اسی ٹائم اس چیز کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ ہمارے مسلمان عیاش پرستی بن جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جب تک ہم مسلمان جنگجو اور عیسائی بادشاہ تھے تو ہم فاتح رہے ہیں، جب ہمارے مسلمان بادشاہ بن گئے اور عیسائی جنگجو بن گئے تو آج عیسائی ہم پر فاتح ہیں اور ہم محکوم ہیں۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو اس چیزوں سے دور رکھنا پسند کرتے ہیں جو مسلمان کا اصل شیوا تھا۔ مسلمان کا شیوا تھا کہ اپنا دفاع کرنا، اپنے مسلمان کا دفاع کرنا۔ آج ہم اس سے کتراتے ہیں، ہم اس سے پیٹ پھیرتے ہیں، ہم اس سے۔ یاد رکھیے اسرائیل کا جو پہلا وزیر اعظم تھا بن گوریان، وہ ایک مرتبہ گھر سے جلد بازی میں نکل رہا تھا، بیٹی نے پیچھے سے پکارا، والد آج دیوار گریا پر عبادت کا دن ہے۔ اس نے کہا مجھے ریاستی امور سے تھوڑا ضروری کام نپٹانا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کیا دیوار گریا سے بھی کوئی ضروری کام ہے؟ اس نے کہا ہاں ریاستی امور ضروری ہیں، اگر ریاستی امور ضروری نہ ہوتے تو یہ لاکھوں کروڑوں مسلمان خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی دعا کرتے ہیں اسرائیل کے برباد ہونے کی، لیکن آج اسرائیل
اسی کے اسی طرح کھڑا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے سب کچھ ہوتا تو اسرائیل کا وجود بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ مسلمان بے عمل ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اگر دعاؤں سے سب کچھ ہونا ہوتا میرے مسلمان بھائیوں تو جنگ بدر اور احد کیوں ہوتی، جنگ خندق کیوں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کیوں کھانے پڑتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں اپنے دندان مبارک کیوں شہید کرنا پڑتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر اتنی تکالیف کیوں آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کیوں شہید ہوتا؟ اگر دعاؤں سے سب کچھ کرنا ہوتا تو یہ ازواج کیوں لڑی جاتی؟ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے عمل سے کچھ کر کر دکھائیں، جتنے ہمارے بس میں ہم کچھ کر کر دکھائیں، ورنہ کل آج وہ پٹ رہے ہیں، کل ہماری باری ہے۔ اگر آج ہم ان کی مدد کرنے نہیں جائیں گے تو کل کوئی ہماری مدد کرنے بھی نہیں آئے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی طاقت رکھنے والے ملک ہے، ہمارے اندر بہت بڑی سپر پاور ہے ہمارے پاس۔ مسلمان بھی ایک دور میں عثمانیہ کہلایا کرتے تھے، ترک کہلایا کرتے تھے۔ آج مسلمان بکھر کے رہ گئے ہیں۔ آج ہمیں ملانے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، وجہ ہم خود ہی بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مسلمان کو ہمیشہ جو دھوکہ ملا مسلمان نہیں دیا۔ کفار نے جب بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کی تو انہوں نے پہلے غدار ڈھونڈا، انہوں نے پہلے اندر سے ایسا بندہ تلاش کیا جو ہمیں اندر سے نقصان پہنچائے، اس کے بعد کفار نے ہمیشہ حملہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی جب پہلی مرتبہ مصر کا گورنر منتخب ہوا تو ناجی نام کا تھا جس کے پاس 50,000 کی سوڈانی فوج تھی، وہ ادھر کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا۔ جب اس کو نظر آیا کہ صلاح الدین ایوبی میرے جال میں نہیں آنے والا تو اس نے صلیبیوں کو خط لکھا، مسلمان ہونے کے باوجود صلیبیوں کو خط لکھا کہ میری حکومت تو نہیں آ رہی تو تم آؤ اور چڑھائی کرو۔ اور کیوں؟ بوجہ اس کے کہ اس کو شوکت نہ شان اور شوکت نہ ملی تو اسے مسلمانوں کا نقصان کرنے کا سوچ لیا۔ وہ تو اللہ کی مدد کی، صلاح الدین نے تدبیر اختیار کی اور صلیبیوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آج ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، جتنا ہمارا فرض ہے، جتنا ہمارے اندر ہمت ہے ہمیں وہ ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمیں ہو سکے ہمیں وہ حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی، ہمیں لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ بتانا چاہیے۔ جب کسی مسلمان پر مشکل آتی تھی تو صحابہ کرام کتنے بے چین ہوا کرتے تھے۔ اپنے قریب سندھ کو دیکھ لیں، محمد بن قاسم ایک عورت کی پکار پر حجاج بن یوسف نے اس کو سندھ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آج ادھر کتنی مائیں کتنی بہنیں ہماری پکار رہی ہیں۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں، اس ویڈیو میں اسرائیلی درندے نے ایک لڑکی ذات نازک ذات پر کس طرح ڈنڈا برسایا، اور مجھے بتائیں کہ یہ کیا لڑکی ہم سے نہیں پوچھے گی؟ کیا یہ بہن ہم سے قیامت والے دن نہ پوچھے گی کہ آپ تو اتنی شان و شوکت فوج لیے بیٹھے تھے، آپ ہماری مدد کے لیے نہیں؟ یہ ویڈیو ذرا دیکھیں، آپ دل دہل جائے گا اس ویڈیو دیکھنے کے بعد، جس طرح وہ تکلیف سے بیچاری چلا رہی ہے۔ چلو مسلم کے افسانے ہیں بلایا، شہادت کا ہے گھر جذبہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیا حاکم لوگ نہیں دیکھتے یہ ویڈیو؟ کیا ہمارے حکمرانوں کو غیرت کا لقمہ بھی اب نہیں آتا کہ میری مسلمان بہن کس چیخ و پکار میں پکارتی ہے؟ ذرا ان بچیوں کی تصویر دیکھیں، یہ کس طرف آپ لوگ کو دعوت دے رہی ہیں۔ یہ آپ کو دعوت دے رہی ہیں بیت المقدس میں آ کے ہمارے ساتھ سحری اور افطاری کرو، اور آج ہم بے حس بنے بیٹھے تماشا دیکھ لیتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا چاہیے، اور جن لوگوں کے اندر حکمت عملی کا جذبہ، حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں، ان کے اندر کرنے کی صلاحیت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرے اپنے حکمرانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو غیرت کا لقمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شرم و حیا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔